بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء کی آیت 59 میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں صاحبان امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ اس آیت میں جو ہدایت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے پورے یعنی نظام جو مذہبی تمدنی سیاسی نظام اور اس نظام کا جو سیاسی دستور ہے، یعنی اس کے حوالے سے یہ ایک بڑی واضح ہدایت ہے اور بڑی گہرائی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ بات کہتے ہیں، اس میں جو بات آ گئی ابھی جو پہلے تھوڑی سی ہم نے اس حوالے سے کی تھی کہ اصل اطاعت کس کی ہے، تو وہ بات یہاں پر آ گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات اس نے بتا دی کہ اسلامی نظام میں، اسلام کا جو نظام ہے اطاعت ہے، اس میں اصل مطاع جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اصل اطاعت اللہ کی، جیسے کہا تھا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکم دینے کا اختیار حاصل ہی نہیں ہے، یعنی یہ بات تھی اس اعتبار سے۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ایک مسلمان سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، یعنی ایک مسلمان سب سے پہلے ہماری بات ہوگی ہم کیا ہیں، تو ہم سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے بندے، جو کچھ ہے اس کے بعد ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ ایسے آدمی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ بھی بات ہوئی تھی ہم سب سے پہلے کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد پھر جو مسلمان یعنی اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، باقی اور بھی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات کیا ہے کہ اس کی زندگی کا محور، چاہے وہ انفرادی یا اجتماعی، دونوں کا اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں جتنی وفاداریاں ہیں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ اللہ کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اس کے تابع ہوں۔ اور یہ بات ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرما دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو پہلے کیا ہوگا؟ یہ دیکھا جائے گا کہ خالق کی مرضی کیا ہے، خالق کا حکم کیا ہے، تو یہ اصل بات ہے اس کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری بات کی ہے کہ اطاعت کرو رسول کی، تو پھر وہی بات آ گئی کہ یہ جو دوسری بنیاد ہے اسلام کے اندر، اس نظام کے اندر رسول کی اطاعت کا معاملہ، تو یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کی واحد عملی صورت ہے۔ اللہ کی اطاعت کی واحد عملی صورت کیا ہے؟ کہ رسول کی اطاعت کی جائے، کہ یہی ایک واحد مستند ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، معاف کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی اس معاملے میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں بتا دیا گیا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت یہ کرنا۔ اور اس کو الگ سے اس طرح بھی رکھ دیا گیا ہے، اس کے الگ رکھنے کی اور بھی بنیادیں ہیں، یعنی جو آگے بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ اس کی ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ کل کوئی آدمی یہ بات نہ کہے کہ جناب جو بات قرآن مجید میں یہ تو اللہ کی بات ہے یہ تو مانیں گے، اور جو بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یہ نہیں مانیں گے، یعنی ایسا کام نہیں چلے گا۔ یعنی یہ بات، جو بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی سند حاصل ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہیے کہ اس کے نگہداشت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گویا کہیے کہ اس اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو اللہ ان کی حفاظت کرتا، کوئی بات ان سے ایسی نہیں ہوتی جو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو ایسا کوئی ممکن امکان ہی نہیں ہے، اللہ نے اس چیز سے انہیں جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بتا دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب یہ وحی مطلوع ہو یا غیر مطلوع، یعنی مطلوع جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ، یا اس کے سوا بہت سی باتیں اور بھی آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کے حکم کے تحت ہی ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے ہمیں ہمارے سامنے بات آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اسے بھی اللہ کی سند حاصل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات جو ہے انہیں بتائی جا رہی ہے، اور ایسے بہت ساری چیزیں احکامات ہمیں ملیں گے۔ تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ کوئی آدمی یہ بات نہ کہہ دے کہ نہیں میں جو ہے اس معاملے میں اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہوں، صرف اللہ کی بات کافی ہے میرے لیے۔ تو یہ موضوع مضمون تو دوسرے حوالوں سے دوسرے مقامات پر آئے گا، یہاں تو بنیادی طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلی دو چیزیں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ بڑی بنیاد ہیں، یعنی دو شرائط ہیں۔ اس کے بعد تیسری بھی ہے، اور وہ تیسری اطاعت کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اوپر جو ہے لازم کی ہے، وہ اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی جو تمہارے اندر سے ہوں۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے، جیسے پہلے بھی ابھی کہی گئی تھی کہ اولو الامر جو ہوں گے مسلمانوں کے، جیسے بات ہوتی ہے امانتیں ان کے اہل افراد کے سپرد کرو، تو اہل افراد میں اہلیت کیا ہے؟ سب سے پہلی مسلمانوں کے معاملات چلانے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہی ہوگا، کوئی غیر مسلم نہیں چلا سکتا، وہ اولو الامر نہیں بن سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات آ گئی کہ اولو الامر کے معاملے میں سب سے پہلی بات کہ وہ مسلمانوں کے اندر سے ہوگا، اور پھر یہ اولو الامر کون ہے کہ جو مسلمانوں کے معاملات کے چلانے کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ ان کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ کوئی ان کی فکری رہنمائی کرنے والے ہوں، یا گویا کہیے کہ ملکی انتظام چلانے والے حکام یا لیڈر ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ جو بھی اولو الامر، بعض لوگوں نے انہیں صرف علماء کی بات کی ہے، تو علماء بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور حکام بھی اس کے اندر داخل ہیں، مذہبی پیشوا بھی اس کے اندر داخل ہیں، یعنی تمام لوگ جو کہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یا جو قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں یا برادریوں کے پنچ ہوتے ہیں، یعنی یہ تمام بھی اولو الامر کی اس نظام کے اندر آئیں گے۔ ویسے جو اولو الامر کا نظام بنے گا، جیسے آج کے نظام کے اندر، آج کا جو دور ہے، یا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلافت کا نظام قائم ہو گیا تھا، الجماعت قائم ہو گئی تھی، اس کے تحت اولو الامر ہو گئے تھے۔ اب ان اولو الامر کے تحت بھی مزید نیچے تک جو تھے، مزید بھی اور ایسے لوگ موجود تھے جو ان کے مقامی ذمہ دار بنائے گئے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ کسے کہتے ہیں کہ اصل جو حکمران ہے اس کے حکمرانی تقسیم ہو کر نیچے تک آتی ہے، کن لوگوں کے ذریعے سے وہ اپنے کام چلائے گا، تو اس سے جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے وہ بھی اس کی تعریف کے اندر، اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا سردار کی حیثیت سے، کہاں پر؟ یعنی غزوہ احد کے اندر اس درے کے اوپر، اور جب وہ نافرمانی کی تھی انہوں نے، تو براہ راست اللہ کے رسول کی براہ راست اس طرح نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ گویا کہیے کہ حکم تو وہ بھی تھا، لیکن انہوں نے حکم کی تعبیر الگ کر لی، تعبیر کا معاملہ بنا وہاں پر، لیکن عبداللہ بن جبیر نے واضح طور پر منع کیا تھا کہ نہ جاؤ، وہاں نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو بھی نافرمانی کے زمرے میں شامل کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام کے تمام جتنے بھی اولو الامر کی تعریف میں جو لوگ آتے ہیں، ان کی اطاعت کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ اولو الامر جو ہوں گے ان کی اطاعت کس کے اندر ہوگی؟ معروف کے اندر ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں ہمارے سامنے واضح ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقت یہ کہ اسے معصیت کا یعنی گناہ کا حکم دیا جائے۔ اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے، یعنی گناہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ بات آئی تھی کہ مرد کو جو ہے وہ قیم بنایا اللہ تعالیٰ نے، خاتون کے یعنی گھر کے اندر خاتون کے اوپر جو ہے قیم بنایا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ قانت ہے، فرما بردار ہے اس کی۔ تو اب یہاں پر اس کی فرما برداری اس کے لیے وہ کہیے کہ نیکی کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، نافرمانی جو ہے گناہ کی بات ہے۔ تو اسی اعتبار سے وہ کس حوالے سے ہے کہ معروف کے اندر اطاعت ہے، منکر میں اطاعت نہیں، معصیت میں نہیں ہے۔ تو وہی بات یہاں بھی بتائی۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت جو کچھ بھی ہے وہ معروف میں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر پاؤ گے، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا، جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا تو وہ جو ہے بری ذمہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا۔ وہی جو بات ہے کہ زبان سے اور دل سے والی بات ہے نا، برائی کو دیکھو تو زبان سے، ہاتھ سے روکو پھر زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ورنہ دل میں برا سمجھو۔ تو اسی کی تشریح میں گویا یہ ہو رہی ہے کہ جس نے ان کے منکرات کو دیکھا اور پھر اس نے جو ہے اظہار ناراضی کیا، یعنی زبان کھولی اس کے خلاف، تو بری ذمہ ہو گیا، اور اسے ناپسند کیا یعنی دل سے ہی برا والی بات ہو گئی تو وہ بھی جو ہے کہیے کہ بچ گیا۔ مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا، یعنی وہ پکڑا جائے گا اس معاملے میں۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ تو ان کا حکم تھا، ہم کیا کر سکتے تھے، یہ تو وہ کہہ رہے تھے۔ چاہے بعض اوقات ایسا بھی ہو جائے کہ انسان مجبور کر دیا جائے، یعنی یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہی بات کہ وہ اس پر راضی بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہیے کہ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے، بدلنا بھی چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے یہ بات ہے کہ گویا کہ وہ اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب پھر پوچھا، جب یہ بات آپ نے کی تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیا ایسے لوگوں کے جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اس وقت تک تمہیں ان سے جنگ نہیں کرنی ہے، بس یہی کام ہے کہ معروف جو ہے اس پر مانو اور منکرات کو چھوڑ دو۔ یعنی پھر اس کے بعد ایک اور حدیث سے مزید وضاحت ہوتی ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوض، یعنی ان پر تم جو ہے لعنت کرو، جیسی بات ہے یہ، تم ان پر غصہ کرو، وہ تمہارے لیے مبغوض ہیں، اور تم ان کے لیے مبغوض ہیں، وہ تم پر ناراض ہوتے ہیں، وہ تم پر غصہ کرتے ہیں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں؟ فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، یعنی آپ نے بتکرار یہ بات فرمائی۔ تو اب اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کم سے کم بات کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس جماعتی زندگی میں سب یعنی جو اہمیت کی بات ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اور یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں اسلام کا معاملہ جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن جب اسلام کا وہ نظام یعنی وہ اس اعتبار سے موجود نہ رہے کہ نماز کا نظام قائم کرنے کا وہ بھی بات ختم ہو جائے حکومت کی طرف سے، تو گویا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ گویا اس نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائیں اور بتا دیا گیا کہ اس معاملے میں تمہیں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اطاعت معروف کے اندر ہے، اور یہ سارا معاملہ کس حوالے سے ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی نظام حکومت کے اندر رہتے ہوئے بات ہو رہی ہے، یعنی جب وہ موجود ہو اس اعتبار سے۔ اور اس کی جو علامت آخری بتائی کیا ہے کہ کم از کم نظام صلاۃ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد پھر یہ بات مزید تیسری جو چوتھی ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ۔ اب دیکھیں دو چیزیں ذرا واضح ہو جائیں۔ پہلے تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الگ کی بات ہو گئی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یعنی دونوں کو الگ الگ اطاعت کی بات کی۔ اولو الامر مزید اس کو ساتھ میں ملا دیا گیا، یعنی یہ عطف کے ساتھ ملا دیا گیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے درمیان تمہارے اولو الامر ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے۔ اب کن کے درمیان تنازع ہے؟ یہ تنازع جو ہے اولو الامر اور مامورین کے درمیان ہے، یعنی امیر اور مامور جو ہے ان کے درمیان تنازع ہے۔ یہ کسی رسول کے اس کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی اس حوالے سے سوچے یہ تنازع کس کے درمیان ہے۔ یہ تنازع جو ہے اولو الامر کے اور مامورین کے درمیان ہے، اس لیے کہ وہ تو اصل حجت ہیں۔ وہ اس معاملے میں کیا بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر تمہیں اس تنازع کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنا ہوگا، یعنی فیصلہ کن اتھارٹی کون ہے اب اس معاملے میں؟ اس معاملے میں فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن و سنت کو حکم بنایا جائے، ان کے مطابق ان نزاعات کا فیصلہ کیا جائے، یہ تنازعات اس بنیاد پر طے کیے جائیں
یعنی یہ بات ہے جو اس کے اندر ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سند، مرجع اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی وہ لازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتی ہے۔ یعنی یہاں چیز کیا چیز ہوگی، یہاں فیصلہ کو اتھارٹی کیا ہوگی، یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے بھائی سب نے کہہ دیا بس ہو گیا کام ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی معاملات کہاں رجوع کیے جائیں گے؟ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ سب کی فیصلہ جہاں پر آزادی دی ہے اللہ رب العالمین نے، ورنہ جہاں اللہ کا فیصلہ موجود ہے قرآن و سنت کی صورت میں وہاں اسی کو دیکھا جائے گا، اس معاملے میں اسی حوالے سے چیزوں کو جو ہے وہاں طے کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اصولی طور پر بتا دی گئی کہ اس لیے اسلامی نظام میں اللہ کے حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی فائنل اتھارٹی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یا حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی میں یہ بات بھی درمیان میں آپ کے آ گئی کہ اگر اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں وہاں رہنمائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے میں اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی ہے، آزادی دے رکھی ہے کہ اس معاملے میں ہم جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی قرآن و سنت کی روح کے خلاف نہ ہو، اس کے روح کے خلاف نہ ہو۔ یعنی جن معاملات میں اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں اکثریت کی بنیاد پر طے کی جائیں گی، ان کے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی تمہارا جو یہ رویہ ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور ان لوگوں کی جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں، پھر تمہارے درمیان اگر کوئی نزاع ہو جائے، تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ کس کا تقاضا ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اگر کوئی اسے اللہ اور رسول کی طرح نے قرآن و سنت کو فیصلہ کو اتھارٹی تسلیم نہیں کرتا، ادھر رجوع نہیں کرتا، تو گویا کیا ہو گیا؟ ایمان کے منافی بات ہو جائے گی۔ تو اس معاملے میں کیا کہا؟ اگر تم اللہ اور رسول پر، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہی کام کرنا چاہیے۔ اور پھر مزید کیا کہا؟ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے، یہی صحیح طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ایک مومن کا معاملہ کیا ہے، ایک مسلمان کا معاملہ کیا ہے، کہ وہ اپنے معاملات کو اس بنیاد پر چلائے گا، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ گھر کا نظام بھی اس پر چلے گا، ریاست کا نظام بھی اسی پر چلے گا، ایسا عدالتی نظام بھی اسی پر چلے گا، کوئی نظام اس سے الگ نہیں ہوگا، اس سے ماورا، اس سے آزاد نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھ دیا، نازل کر دیا۔ اب اس کے خلاف جانا گویا اللہ کی بات کے خلاف جانا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو؟ الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ کن لوگوں کو؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون انہم آمنوا، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ زوم، یعنی دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر یریدونا، کیا چاہتے ہیں؟ یریدونا، وہ یہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ بات طاغوت کی آئی ہے نا سامنے پیچھے، پہلے بات تو طاغوت کسے کہتے ہیں، اب یہاں اور واضح کیا اللہ نے طاغوت کیا ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ظاہر فیصلہ کرانے کے لیے آدمی کدھر جاتا ہے؟ عدالت میں جاتا ہے نا۔ فیصلہ کرانے کے لیے کسی حاکم کے پاس جائے گا، کسی عدالت کے پاس جائے گا، یعنی کسی قاضی کے پاس جائے گا، یہی معاملہ ہے نا۔ تو یہ واضح طور پر بات آ گئی کہ یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کرے اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند ماننے کے لیے تیار ہو۔
ورنہ تو اگر اللہ کی کتاب کے اور اس کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہوگا تو وہ تو بات اللہ کی طرف جانے کی ہے. تو یہاں کیا کہا جا گیا جب ان سے یعنی یہ کہتے تو ہم اللہ پر ایمان لائے کتابوں پر مگر چاہتے کیا ہے اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کرا. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لاتا ہے, اپنی بڑائی کا مدعی ہوتا ہے, اس کے دوسرا کوئی اور سسٹم لے کر آتا ہے. تو یہاں پر اسے طاغوت کہا جا رہا ہے. جو اللہ کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے طاغوت تھوڑی ہوگا, وہ تو مسلم ہوگا. یعنی جو قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہا ہو, جو عدالت, جو حاکم, جو قاضی, جو جج اللہ کے نظام کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ تو مسلم ہے, وہ تو مطیع ہے, وہ تو فرما بردار ہے. اور جو اس کو پھینک دے, جو اس کو پرواہ نہ کرے, جو اس کے مقابلے میں دوسری چیزیں لے کر آئے تو وہی طاغوت کی بات بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ طاغوت کی طرف رجوع کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان کا سارا معاملہ ہے. شیطان اس طرف لوگوں کو لگا دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ان کا مفاد ہے, اس میں مفاد ہے, اس سے انہیں فائدہ ہوگا. حالانکہ اصل مفاد جو ہے اللہ سے وابستہ ہونے میں انسانوں کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں, بچنا چاہتے ہیں, یعنی اس طرف آنا نہیں چاہتے ہیں. وہاں کھل کر انکار کرنا ممکن نہیں تھا, کترانا نہیں ممکن تھا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے اس پر یہ کیا کرتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں. ثم یحلفون باللہ, اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا, اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے. ہم کیا چاہتے تھے؟ بھلائی چاہتے تھے, ہم اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہتے تھے. ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے, یعنی ہم یہ چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتا رہے ہیں یعنی یہ کن لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن جب کبھی پھنس جاتے ہیں یعنی ان کی منافقانہ حرکت کا پتہ چل جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے تھے ذرا معاملہ ایسے ہو جائے, حل ہو جائے, اس لیے ہم نے کہا چلو یہ کام ان کے پاس جا کر کرا لیتے ہیں. یعنی رسول کی موجودگی میں کسی اور کی طرف رجوع کرنا ایک نفاق کی علامت ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ایسے ہی اب ہمیں سوچنا چاہیے قرآن و سنت کی موجودگی میں کہیں اور جانا کیا بنے گا. آگے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے, ان سے تعارض مت کرو, انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اللہ رب العالمین کیا بات کہتے ہیں اس معاملے میں؟ اب دیکھیے بات کیا ہوتی ہے. یہ تو بات ہو رہی تھی منافقین کی بات ہو رہی تھی, یہود و نصارہ کی, یہود کی بات ہو رہی تھی, خاص طور پر یہودی تو اس موقع پر موجود, ورنہ اہل کتاب میں یہود و نصارہ دونوں آتے ہیں. منافقین اور یہود کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر ذرا سی بات کو واضح ہونے کی کرنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہے پیچھے آئی ہمارے سامنے کہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں, فیصلے وہاں کراتے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, اور طاغوت کسے کہتے ہیں بات ہی واضح ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ انہیں سمجھاؤ. اس معاملے میں طریقہ کار کیا ہے, اب کام کیا کرنا ہے؟ فاعرض عنہم, انہیں ٹھیک ہے یہ بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کی حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے کہ یہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, دنیا کا بھی آخرت کا بھی, تو ان سے تعارض مت کرو, یعنی زیادہ ان سے معاملات اس طرح کے نہیں ہیں, بلکہ انہیں سمجھاؤ اور اس طرح سمجھاؤ. وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. ایسی نصیحت کیسے ہوگی؟ کسی کو کافر کہہ دو, منافق کہہ دو, پھر نصیحت ہو سکتی ہے؟ کافر منافق کہہ کے تو نصیحت نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. جو اللہ کا پر ایمان لاتا ہے, اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے, اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے, بنیادی ایمانیات کا اقرار کرتا ہے, یعنی وہ مسلمان ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. البتہ مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے, تو اسے نہیں کرنا چاہیے, یعنی وہ ایسا کام کر رہا ہے. تو اب اس پہ یہ بات اس پہ واضح کرنے کی یہ نہیں اب تم چونکہ یہ کام کر رہے ہو لہٰذا اب تمہاری مسلمانیت پر ہم جو ہے لکیر کھینچ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے, تم مسلمان ہونے کے بعد تمہیں یہ کام کرنا چاہیے جو اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہے, بجائے اس کے کہ تم اس کے خلاف کام کر رہے ہو. یعنی نصیحت کا طریقہ کیا ہوگا؟ نکیر کرنے والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ معاملہ کیا ہے کہ اصلاح کرنے والا معاملہ ہے, تنقید کرنے والی بات نہیں, بلکہ مصلح بننے کی بات ہے. ناقد مت بنو, مصلح بنو, اصلاح کرنے کا معاملہ کرو. تو
تو اصلاح کرنا جو ہے یہ خیر خواہی کے ساتھ ہوتا ہے، محبت کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا کر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جتنی غلطی ہے اتنی غلطی کا گویا کہیے کہ ازالہ کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے، نہ کہ جو تھوڑا صحیح بھی ہے اسے بھی غلط کر دیا جائے. یہ معاملہ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے سامنے بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے وہ بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. تو اب اگر اس کا مطلب کیا ہے، کوئی کیا ہے بھائی کہنا بھی چھوڑ دو جب کرتے نہیں ہو، تو یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا، کہتے ہو کرو بھی. یعنی جب ایک بات کہتے ہو کہ ہاں ہم اللہ کے لیے کریں گے، اس طرح سے یعنی وہاں جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ دین کے معاملات میں اور ان کاموں کے اندر آگے بڑھنے کے کی باتیں کرنا اور دعوے کرنا، اظہار کرنا، وقت آئے تو پھر پورے نہ اترنا، یہ بات ہو رہی ہے. تب کیا بات کی جا رہی ہے، یہ باتیں کرنا بھی چھوڑ دو، کرتے تو ہو نہیں تم، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ باتیں کرتے ہو یہ کام بھی کرو. یعنی اس کے ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو بھی اختیار کر لو یعنی اس معاملے میں. تو یہ گویا حکمت کی بات جو یعنی جو صحیح طریقہ ہے تبلیغ کا، دعوت کا اور اصلاح کا، اسے اختیار کرنا چاہیے. حالانکہ لوگ اس معاملے میں تھوڑی سی بے احتیاطی کر جاتے ہیں اور اس معاملے جذباتی ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں. نفرت یقیناً جو ہے کفر سے، کفریہ باتوں سے، ان چیزوں سے یعنی برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے. جیسے ایک طبیب کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیمار سے نہیں کرتا، بیمار کو بیماری سے شفا دلانا چاہتا ہے. یعنی یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، اس اعتبار سے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کہتے ہیں قولا بلیغا، بہترین بات کے ذریعے سے ان کو جو ہے نصیحت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں بتاؤ. نصیحت کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، نصیحت میں یہ بات بھی کہ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، نہیں اللہ کا حکم ہے یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی ہم نے جو رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم کی بنیاد پر اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کے بھیجنے کی غرض اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں. اب دنیا کچھ بھی بیان کرتی رہے، کوئی بات بھی کرتی رہے، جو اللہ کر رہے ہیں وہی اصل بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی ہے نا اصل بات. یہ کہ ہم نے کیوں بھیجا ہے رسول، اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. کون کرے گا اطاعت؟ جو اسے رسول تسلیم کرے گا. تو اسے رسول ہی تسلیم نہیں کرے گا اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو کیا کہا، جب یہ بات ہمارے سامنے آگے آئے گی، جب ہم آگے چلیں گے کہ جب رسول آتے ہیں تو کیا دعوت دیتے ہیں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یعنی یہ پیغام ہوتا ہے، ہر رسول نے یہ بات کہی، اپنی امت کے سامنے رکھی یہ بات. تو رسول کی اطاعت کرنا یہ بنیادی بات ہے. یقیناً یہ اطاعت محبت سے ہوگی، عقیدت سے ہوگی، اعتماد سے ہوگی، لیکن ہوگی اطاعت. یہ نہیں کہ اطاعت کے بغیر کام چل جائے. اطاعت بنیادی بات ہے، اطاعت کے بغیر کام نہیں چلے گا. یعنی خالی خولی باتیں آدمی دعویٰ کرے تو بات نہیں بنے گی. یہ سب چیزیں اطاعت محبت سے، عقیدت سے، یعنی اس سب چیزوں کے ساتھ میں جو ہے اعتماد سے کی جائے گی، لیکن اطاعت کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو یہ بتاؤ انہیں کہ رسول ہم نے اس لیے بے رسول مان کر بیٹھ گئے، اپنی مرضی کر رہا ہو، جہاں دل چاہتا ہے وہاں چلے جاتے ہو، جس کے چاہتے ہو اس کے زندہ باد مردہ باد میں لگ جاتے ہو. آؤ ادھر، جو کام رسول تمہارے حوالے کر رہا ہے ادھر آ کے پوچھو کیا کرنا ہے. اور پھر کیا کہا اللہ نے، اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی غلطی کی، اب غلطی کو تسلیم کرنا، تسلیم کرنے کے لیے کیا ہے، جا رہے رسول کے پاس آئے، رسول ہے نا وہاں پر، تو اصل جو ہے اس وقت اللہ کا نمائندہ اس کے پاس آئے، غلطی تسلیم کریں. اور غلطی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اب معافی مانگیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. اور چونکہ تسلیم کر لیا لہذا رسول کے پاس ہے، رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی یہ بات اس اعتبار سے ہو رہی ہے تو پھر اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی غلطی کا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ممکن نہ ہو سکتی. غلطی ہوتی ہے تو ہر آدمی کے لیے آج بھی پلٹنے کا راستہ موجود ہے کہ جو بھی اپنی غلطی کو پہچان لے اور واپس ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کی طرف جو ہے متوجہ ہو جائے، اس کی اطاعت پر لگ جائے تو یہی اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بڑی بات جو اللہ رب العالمین اس کے اندر فیصلہ کن انداز میں بیان فرماتے ہیں، فیصلہ کن انداز میں بیان فرماتے ہیں. یعنی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں
تو یہ قسم کھانے کی ضرورت کیا یقین دلانے کے لیے؟ نہیں، اللہ کو یقین دلانے کی آپ پھر پڑھیے، مانو نہ مانو مرضی تمہاری، نقصان تمہارا، فائدہ تمہارا۔ یہ بات کیا ہے؟ اس بات کو یعنی اس کی اہمیت کا بیان کرنا، یعنی اس کی قطعیت کو واضح کرنا، ظاہر کرنا، کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں، سر بسر تسلیم کریں۔ بڑی بات ہے جو اس آیت کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے اور ایمان کی نفی کس بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ یعنی جب تک یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ہمارے تمام، وہی بات تھی نا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی اپنے تنازعات کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ہوگا یا یہ ہوگا، اس کی چلے گی یا اس کی چلے گی، کون سی بات مانی جائے گی کون سی نہیں مانی جائے گی، تنازع یہی ہوتے ہیں۔ باہمی اختلافات کے اندر یہ بات ہو رہی ہے اولو الامر اور مامورین کے درمیان، تمہارا اختیار کیا ہے، تمہارا حق کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تو وہ تمام کے تمام کیا ہیں، ہر معاملے میں جملہ معاملات میں فیصلہ کون اتھارٹی، آپ کو تسلیم کر کے آپ کی طرف رجوع کریں۔ اب یہ بات ہم جاتے نہیں ادھر، فیصلہ آپ کا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو کبھی جائیں گے تو پتہ چلے گا نا فیصلہ کیا ہے اس معاملے میں، کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کب پتہ چلے گا، جب وہاں جائیں گے معلوم کریں گے، قرآن و سنت سے دیکھیں گے اس معاملے میں قرآن و سنت کی رہنمائی کیا ہے، تو اس کو وہاں جانا اور پھر جو مل جائے اسے تسلیم کرنا، سر بسر تسلیم کرنا، یہ ایمان کی علامت، ایمان کا تقاضا۔ اللہ رب العالمین یہ بات اس اعتبار سے بتاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی بات جو بتا دی کہ اس کے لیے کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سند کسے قرار دیا، رسول کے حکم کو قرار دیا، کہ جو بات آپ نے بتا دی، جو فیصلہ آپ نے کر دیا وہی اصل فیصلہ ہے، اس سند کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے مومن ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ ہے، جو قرآن اس معاملے اس مقام پر کہہ رہا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو کچھ میں لے کے آیا اس کے تابع نہ ہو جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے، اب ہم میں سے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا منع کر دے، نفی ہو گئی؟ نہیں، اس ایسے نفی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے اصل میں، دیکھیے آج اکثریت کیا ہے مسلمانوں کیا کہتی ہے، کسی کے پاس چلے جائیں آپ کہیں بھائی رسول کا طریقہ صحیح ہے یا کسی اور کا طریقہ، رسول کا طریقہ صحیح ہے، کیا کہے گا، رسول کا طریقہ ٹھیک ہے، رسول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج بھی جو یہ بات کہتے ہیں نا، اعداد و شمار آتے ہیں صاحب پاکستان میں تو یہ بات ہے اسلام کی حکمرانی کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، کر کچھ نہیں رہے، لیکن کیا ہے جب کبھی سروے کرا لیں تو کیا ہوگا، کون سی حکمرانی اسلام کی ہونی چاہیے، اس طرح سے بات کی جائے، اس طرح سے اگر بات ہو تو کیا ہوگی، ہاں اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے، شریعت کی بالادستی ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی یہ نظام ہونا چاہیے۔ تسلیم کریں گے گو کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی عمل نہ کر رہے ہوں یا اجتماعی زندگی میں بھی عمل میں لانے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر رہے ہوں، لیکن تسلیم کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، تسلیم کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا دل سے تسلیم کرنے کی جو بات ہے، یہ واقع ہے اپنی جگہ پر کہ آج کا مسلمان بھی بہرحال اس اعتبار سے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں اللہ کا حکم ماننے کی چیز ہوتا ہے، اللہ رسول کا حکم ماننے کی چیز ہوتی ہے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ رسول کا حکم مانا جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، شریعت کو مانا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی اور وجوہات ہیں، خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نفس کی طرف چلے گئے ہیں، شیطان پیچھے لگ گیا ہے، سارے معاملات اس کے اندر ہیں، لیکن بہت تسلیم کرنا۔ تو کم لوگ ہوں گے جو یہ بات کہیں گے نہیں بھائی نہیں یہ چلنے والا کام نہیں ہے، یہ اب نہیں چلتا، یہ اب چھوڑو اس بات کو، یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں ہو گئیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، تو جو مقام ان کا بنے گا وہ واضح ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات کہ تسلیم کرنا اور پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کرنا، تو ہمیں کیا دیکھنا ہے، جتنا ہے اس سے آگے بڑھائیں، جتنا ہے اب اتنا تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہے، ہونا چاہیے، اب ہونا چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرو، ہونا چاہیے تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جب یہ بات ہوتی ہے کہ سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، حکومت بھی یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے،
وہ کیا کہتی ہے بھائی متبادل نہیں ہے، ہو نہیں پا، ہونا چاہیے، یعنی یہاں تک کہا ہے وہ الفاظ جب کبھی اس میں آتے ہیں، یعنی جب کبھی وہ مقدمات چلے اور اس کے اندر ہم بھی مسلمان ہیں، یعنی یہاں تک کہا ان لوگوں نے یہ بات کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کون کون سے دباؤ، کون کون سے معاملات، کیا کیا چیزیں ان کے پیچھے، یہ چیزیں نہیں کرتے جرأت کے ساتھ فیصلے، لیکن یہ بات کہ تسلیم کرنا کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے، بات تو یہی ٹھیک ہے، یعنی یہ کہنا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ٹھیک صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں۔ جو ایسا کہے گا پھر اس کا معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو اس یہ فرق ہے جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر پھر کام کرنے کی بات ہوگی۔ تو لہٰذا یہ فتوے دینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے کہ اس معاملے میں لوگوں کو جہاں تک ہے اس سے آگے لے کے چلنے والی بات ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات کہہ دی، اور پھر یہ اس بات کو بھی ذرا سا اور تھوڑی سی بات وہ اپنے ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، یہ جو کہا نا یسلم تسلیما، یسلم تسلیما، تسلیم و رضا، یعنی کیا ہے سر بسر تسلیم کریں۔ کبھی تو معاملات تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شریعت کہہ رہی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، بعض اکثر ایسے معاملات آتے ہیں، یا کبھی فیصلے جو ہے ہماری من پسند نہیں ہوتے ہیں، چل بھائی ٹھیک ہے شریعت کہتی ہے، رسول کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، مانیں گے، یہ کیا کہا سر بسر تسلیم کریں۔ تو یہ ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب آدمی کے ایمان اس کے دل میں اترتا ہے اور اعتماد کا مظہر بن جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے حق میں وہی چیز بہتر ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے، یعنی یہ اعتماد اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے ہاں یہی بات ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، میں غلط تھا، میں غلط، میرا نقصان ہو جاتا، میں غلط طرف جا رہا تھا، یہی بات صحیح ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہی ہے، یہی میرے لیے مفید ہے، یعنی یہ تسلیم کرنا، یعنی یہ جو ہے انسان کا یہ اس اعتماد کا معاملہ ہے۔ اب ایمان نام اعتماد کا بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ اعتماد بھی ہو، یہ نہیں بس ٹھیک ہے اب جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہی پڑے گا، کرنا پڑے گا نہیں، یہی کرنا ہے، یہی ہمارے لیے مفید ہے۔ جب آدمی حقیقت ایمان دل میں اترتا ہے اور حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو پھر آدمی ایسے بات کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم آدمی ہی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا۔ اب یہاں کیا بات ہے، یہ بات ہو رہی کہ دین کے آسان آسان احکامات دیے گئے نا، یہ بات ساری چیزیں کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے فیصلہ کرے، یعنی انسان سے کوئی بھی سی بات کا مطالبہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے آسانیاں رکھی، سہولتیں دیں، ساری باتیں کی نا جس میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے انسان کو جو ہے ضعیف پیدا کیا ہے، وہ اس کی رعایتیں اس کو دے رہا ہوتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہاں بھی کہا کہ اگر ہم ایسے سری ایسے حکم نازل کر دیتے پھر کیا ہوتا، چند ہی لوگ عمل کرتے، حالانکہ بات کیا ہے کہ ظاہر اللہ کا حکم ہے تو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ اس میں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ آسانیاں، یعنی اللہ نے جو آسانیاں رکھی ہیں اور آزمائشیں بھی اس قدر شدید نہیں ہے، اور انسان پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے، اور اگر شدید ہو جائیں، مشکل احکامات سامنے آ جائیں، ایسے حالات پیدا ہو جائیں، پھر کیا کریں گے، پھر تو پہلے ہی بھاگ جائیں گے۔ تو اس معاملے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تمہیں آسان، یعنی جو فطرت کے مطابق ہیں تمہارے، اس پر تمہارے لیے عمل کرنا ممکن بھی ہے اور مفید بھی ہے، تو اللہ ایسے احکامات دیتا ہے۔ تو اللہ کے تمام ہی احکامات جو ہیں وہ انسان کے لیے مفید ہیں، تو کہا کہ اگر جو بھی حکم آئے اس کے لیے اس کی پیروی کی جائے تو یہ زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا معاملہ ہوگا۔ فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے، اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ یعنی اگر یہ جو شریعت کی پابندی کی بات ہے اس میں تھوڑی سی تکلیف بھی ہو، تھوڑا سا نقصان بھی ہو بظاہر، تو پرواہ نہیں کرنی، حکم تسلیم کرنا، اور جب ایسا کرو گے تو فائدہ ہوگا تمہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری جو ہے اس کا نتیجہ تمہیں بہترین ملے گا، تمہاری اس جو ہے قربانی کی جو ہے قدر کی جائے گی، اور اس حوالے سے تمہیں جو ہے بہترین اجر دیا جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے بتایا گیا۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے،
یعنی معاملہ کیا ہے؟ ان سے تو بات کی گئی ہے بات کہ ایسا کرتے تو ہم اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. یعنی اگر یہ غلطیوں کو چھوڑ کر، اس ساری باتوں کو چھوڑ کر، تذبذب، شک، ریب، اس سے نکل کر یقینی صورتحال میں آتے، یعنی وہ اعتماد کی بات ہوتی. اگر یہ ایسا کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہمیں یطع اللہ والرسول، پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. کن کے ساتھ؟ انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، علیہم، جن پر. اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جو آدمی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق، وحسن اولئک رفیقا، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. یعنی ایسے نیک لوگوں کا ساتھ جس کو میسر آ جائے، کیا بات ہے اس کی. دیکھیے دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ ملنا اور آخرت میں اچھے لوگوں کے ساتھ انجام ہونا. آخرت میں تو اچھے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ان کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں نا توفنا مع الابرار، ابرار کے ساتھ ہمیں موت دے، ان کے ساتھ معاملات ہمارے کر. تو بنیادی طور پر یہ بات کہ دنیا میں بھی اچھے رفقا کا میسر آنا اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑی اللہ کی عنایت ہے، بڑی اس کی مہربانی ہے. یعنی اس معاملے میں جو اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ جو ایمان لائیں گے اللہ اس کے رسول پر، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ تو آخرت کے والے سے بات ہے. یہ دوسرے دنیا کے اندر بھی اگر ایسے لوگ ظاہر ہے کہ ایمان کے راستے پہ چلیں گے، اس اجتماعیت کا حصہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے وہ دور تو وہ دور تھا کہ جس میں منافقین کو چھوڑ کر، جو ظاہر سی بات اکثریت میں نہیں تھے، اور باقی کیا ہے ایسے لوگ تھے، مخلص اہل ایمان تھے. نبی کے ساتھ میں صدیق بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے. یعنی اس تمام چیزیں آئیں گی. اب صدیق اور شہداء پر بات ہم کریں گے سورہ حدید میں، جب پہنچیں گے اس مقام پر بات کریں گے جہاں اللہ نے کہا سب صدیق اور شہید ہیں. تو اس حوالے سے یہاں پر صرف اتنی بات ہے کہ ہاں صدیق کیا ہے؟ جو نہایت راست باز ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے صدق کے حوالے سے، تو انتہا درجے کا، یعنی سچا، سچائی کا ساتھ دینے والا اس اعتبار سے. اور شہداء یعنی جو شہادت کا فریضہ ہے وہ ادا کرنے والا، نہ کہ صرف وہ اللہ کے راستے میں جان دینا، وہ تو اس کا انتہائی بلند مقام ہے اس اعتبار سے. تو بہرحال یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کا انجام ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا. تو دنیا میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ میسر آنا یہ اللہ کا فضل ہے، اور آخرت میں پھر ان کے ساتھ مقام ہونا اور انجام ہونا یہ تو حقیقی کامیابی ہے. تو یہ کس صورت میں ملتی ہے انسان کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں. اور پھر کیا کہا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس فضل کو اللہ کے حاصل کیا جائے، طلب کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، انہی کے راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی اللہ تعالیٰ انجام بھی ہمیں عطا فرما دے گا. ہمیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہی ہے نا انہی کی بات ہو رہی ہے. ذالک انعم اللہ علیہم، یعنی ان کا راستہ. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تب ہمیں کن کے راستے پہ چلنا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، ان کے راستے پہ چلنا. اللہ نے ان کی جو مثالیں ہمیں دے کر بتایا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، کہیں نوح علیہ السلام کی مثال، یعنی تمام، اور نیک لوگوں کی مثال. یعنی جب دیکھتے ہیں جادوگر جیسے، جو جب ان کا تذکرہ آئے گا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، پھر دیکھیں ان کا کیا حال تھا، کیا ثابت قدمی تھی ان کی، کیا ان کی کردار تھا، کیا ان کی قربانی تھی، وہ سامنے آتی ہے. اور بہت سارے اہل علم، اہل ایمان سامنے آئیں گے. تو یہ سب کیا ہے کہ ان کے راستے اللہ نے ہمارے سامنے واضح کر دیے، ہمیں اس راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.